السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو سلوشن لے کر آیا ہوں وہ ہے ISL 201 کا GDP کا۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اپنے سلوشن کو۔ اچھا، سب سے پہلے ہم لوگ کویسچن کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کو پڑھ لیتے ہیں جو ہمیں GDP دیا گیا، پھر اس کے بعد ہم لوگ آنسر کی جانب چلیں گے۔ تو کویسچن ہے، ایز پر ہولی قرآن the human beings are created only for the worship and obedience of Allah Almighty، کہ جو قرآن مجید کے مطابق انسان صرف اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہم جو انسان ہیں دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ The guided people from the human beings are those who know their basic purpose of life and do acts for the sake of obedience of Allah Almighty۔ تو وہ لوگ جو کہ گائیڈڈ ہیں، مطلب جو رہنمائی والے جو افراد ہیں، جو اپنی زندگی کا بنیادی مقصد جانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر عمل کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یو ہیو ٹو ڈسکرائب 8 ایکٹس فرام یور ڈیلی لائف یا سوشل لائف وچ کین کاز اوبیڈینس آف اللہ المائٹی۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی عبادت کے علاوہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا سبب بنتی ہیں۔ تو ایسے ہم نے 8 اعمال لکھنے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا سبب بنتی ہیں، لیکن وہ عبادات میں شامل نہ ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی GDP کے آنسر کو۔ تو فرسٹ جو ہے وہ ہے میتھڈ آف ارننگ شوڈ بی حلال۔ آپ کا جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ ارننگ حلال منی از ریلیجیس اوبلیگیشن۔ جو حلال کی جو کمائی ہے یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حلال منی اینڈ ارننگ دیٹ کمز فرام گڈ سورس از فارم آف گڈ ڈیڈس فار وچ پیپل ول ریوارڈیڈ فار ان ہیئر آفٹر۔ کہ یہ جو حلال کی جو کمائی ہوتی ہے یہ ہماری آخرت کے اندر کام آنے والی چیز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ حلال طریقے سے اپنی مطلب جو کمائی ہے اس کو حلال طریقے سے لے کر چلیں۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر حلال کو لے کر آنا ہے۔ تو یہ فرسٹ پوائنٹ ہے۔ اچھا، آپ لوگ یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو بے شک آگے پیچھے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، بلٹس کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں، یا جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک ہیڈنگ دے کر چھوٹا سا اس کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیں۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ ایک بلٹ آ جائے گی، نیچے اس کی چھوٹی سی ڈسکرپشن، زیادہ لمبی نہ کریں، بس تھوڑی تھوڑی اس کی ڈسکرپشن دیتے جائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو 5 نمبر دے دے گا۔ ٹروتھ فلنس سیکنڈ ہے جی، ٹروتھ فلنس کہ سچائی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اٹ از اوبلیگیٹری فار اس ٹو ٹیل دا ٹروتھ فار دا ٹروتھ لیڈس ٹو ورچو اینڈ ورچو لیڈس ٹو پیراڈائز۔ کہ سچ بولنا ہے، اگر آپ سچ بولیں گے تو وہ آپ کو نیکی کی طرف لے کر جائے گا اور نیکی آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ تو یہ بھی جو ٹروتھ فلنس ہے یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا سبب بنتی ہے۔ تھرڈ ہے جی، اوبے پیرنٹس رولز کہ جو پیرنٹس کے جو حکم ہیں ان کو ہم نے ماننا ہے۔ اسلام پٹ ڈیوٹیز آن چلڈرن ٹورڈز دیئر پیرنٹس۔ اسلام جو ہے وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کی باتوں کو مانیں، پرٹیکولرلی وین پیرنٹس گرو اولڈ اینڈ بیکم ویکر۔ تو ہم نے تب اپنے پیرنٹس کا خیال سب سے زیادہ رکھنا ہے جب وہ جو ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا وہ ضعیف ہو جائیں، تو اس وقت ہم نے ان کا خیال زیادہ رکھنا ہے۔ اسلام اس چیز کے اوپر زور دیتا ہے، جب آپ اپنے والدین کے حکموں کو مانیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے تو بیسیکلی آپ اللہ تعالیٰ، مطلب یہ جو آپ کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا سبب بنے گا یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے گا۔ رائٹس آف ہیومنس چوتھا جو ہے جو میں نے پوائنٹ ایڈ کیا ہے وہ ہے رائٹس آف ہیومن، کہ تمام جو انسانوں کے جو رائٹس ہیں ان کو دیں۔ ان جو انسانوں کے رائٹس ہیں ان کے اندر خواتین، بچے، بوڑھے، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو آپ کے پڑوسی ہیں، تمام کے تمام لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کے اندر شامل ہیں۔ تو تمام لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورا کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ فورتھ میں نے دیا ہوا ہے ہیلپنگ پور پیپلس۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said that the most rewarding action in Islam is aiding those in needs, gladdening the heart of a Muslim, feeding the hungry and helping the afflicted۔ تو اس کے اندر بیسیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سب سے زیادہ جو نفع والا عمل ہے وہ ہے کہ جب کسی بندے کو ضرورت ہو تو آپ اس کے کام آئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی انسان کو ان کے دل کو خوش کرنا، مطلب آپ اس کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائیں۔ فیڈنگ دا ہنگری کہ جو بھوکے لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانا، اور اس کے بعد ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ریوارڈنگ ہیں، مطلب اس پر آپ کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا اللہ پاک کی طرف سے۔ تو یہ بھی جو عمل ہے ہیلپنگ پور پیپلز یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ نیکسٹ ہے جسٹس۔ اسلام ہیز 2 simple propositions
فار اے جسٹ سوسائٹی، کہ سوسائٹی کے لیے اسلام کے دو اصول ہیں. ایک ہے پلیس تھنگز ان دیئر رائٹ فل پوزیشن، کہ جو چیزیں ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا. گیو ایوری ون دیئر رائٹ فل ڈیو، کہ جو ان کے جو حق بنتے ہیں وہ ان کو دینا. اور یہ جو پہلی ہے دا فرسٹ کین بی مرج انٹو سیکنڈ، کہ پہلا جو ہے وہ دوسرے کے اندر مرج ہو سکتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو جسٹس ہے نا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. انصاف کے اوپر چلنا چاہیے. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر جگہ کے اوپر انصاف کا مظاہرہ کرنا ہے. تو یہ جو انصاف ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور بیسیکلی اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو یہ بھی جو عمل ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے. نیکسٹ ہے وزٹنگ اے سک پرسن. دیر آر great rewards awaiting those who visit the sick as mentioned by the Prophet peace be upon him. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب آپ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو یہ عمل بھی بہت زیادہ کمائی کا ذریعہ ہے، نفع کا ذریعہ ہے. A Muslim visiting his sick brother or sister، کہ وہ مسلمان جو اپنے بیمار بھائی کی یا بیمار بہن کی عیادت کرتا ہے will continue to be in harvest of paradise، کہ وہ جو ہے وہ جنت کی کھیتی کے اندر رہتا ہے until he or she returns home، اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے گھر کو واپس نہیں آ جاتا. تو یہ بھی ایک نفع کا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے. ٹرانسفر یور نالج. سیکنگ نالج از obligatory on every Muslim man and woman، کہ جو علم حاصل کرنا ہے یہ ہر مسلمان اور عورت پر فرض ہے. So it is our duty to seek knowledge and transfer to every Muslim، کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نالج کو، مطلب جو علم ہے اس کو سیکھیں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں. اب اس کی مثال غزوہ بدر کی ہے. غزوہ بدر کے اندر جو تھے، جو قیدی پکڑے گئے تھے، ان کو یہ ہے کہ مارا نہیں گیا تھا، بلکہ اس شرط کے اوپر کہہ دیا گیا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں ان کو آپ لوگ نالج دیں اور پھر اس کے بعد آپ کو اس شرط پر چھوڑ دیا جائے گا. تو اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے اور یہ بھی ایک نفع کا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے. تو یہ ہیں 8 پوائنٹس جن کو میں نے کیپچر کیا ہے. آپ اپنی ڈیلی لائف، سوشل لائف کے اندر وہ عمل دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں، وہ آپ لکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ یہی پوائنٹس لکھیں، اور ضروری نہیں کہ جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ لوگ لکھ کر پیش کریں. میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ بلٹس کی فارم کے اندر لکھ کر بھجوا دیں، تب بھی آپ کو مارکس مل جائیں گے. بس یہ جو طریقہ کار ہے یہ مجھے تھوڑا اچھا لگا ہے کہ چلیں اوپر آپ بلٹس لگا دیں، نیچے آپ تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کر دیں، تو پڑھنے والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یار اس نے ایک چھوٹی سی بلٹ ڈالی ہے، پھر نیچے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا. بیسیکلی جو جی ڈی بی ہوتا ہے نا، وہ ایک اس کو آپ نے لمبا نہیں لکھنا ہوتا، بس کو تھوڑا سا ایک شارٹ سے لکھنا ہوتا ہے. اس میں صرف ایک آئیڈیا لینا ہوتا ہے کہ بچے کے پاس کتنا نالج ہے. تو آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس کو ود ان دا لمٹ لکھنا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ پیج کے پیج بھر دیں، تو تھوڑا تھوڑا لکھنا ہے. اگر یہ طریقہ کار پسند ہے تو اس طریقہ کار کے مطابق لکھیں، یا اپنے طریقہ کار کے مطابق بے شک لکھ لیں. اور ان پوائنٹس کے اندر جو پوائنٹس آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ لکھ لیں، یا بے شک یہی پوائنٹس لکھ لیں، لیکن ورڈنگ اپنی کر لیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی جی ڈی بی کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی قسم کا آپ کو کویسچن ہو تو آپ مجھے میل کر سکتے ہیں.